درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم۔ بات یہ چل رہی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا تھا کہ آپ یہاں تشریف لائیے، آپ کو ہم ایک کتاب دیں گے اور اسی کتاب کے مطابق آپ کی یہ پوری قوم چلے گی اور اس پر عمل کرے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے ہیں۔ ادھر بنو اسرائیلیوں کے کچھ لوگوں نے بچھڑے کا پوجا کرنا اور اس کی پرستش کرنا اور اس کی عبادت کرنا شروع کر دیے۔ موسیٰ علیہ السلام جب لوٹ کر آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ تم لوگوں نے یہ کیا کیا؟ ہم تو تمہارے لیے شریعت لانے گئے تھے، کتاب لانے گئے تھے، اور تم اللہ کے علاوہ بچھڑے کی پرستش میں لگ گئے۔ بہرحال سمجھانے بجھانے کے بعد لوگوں نے توبہ کیا۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، توبہ کر لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ معاف کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے، بہت رحم فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر کہ جس بندے سے گناہ ہو گیا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں آ کر اللہ کے سامنے حاضری دے کر وہ اپنے گناہوں سے معافی مانگ لے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو، اللہ کے سامنے سچی توبہ کرو، خالص توبہ کرو، اپنے گناہوں سے معافی مانگو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جس وقت تم اپنے گناہوں سے معافی مانگ رہے ہو، اس سے پہلے جتنے گناہ ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ وَيُدْخِلَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور پھر ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوگی۔ یہ گناہوں سے معافی مانگنے کا ثمرہ اور نتیجہ ہوگا۔ ایک شخص جب غلطی کرتا ہے کسی کے حق میں تو وہ چاہتا یہ ہے کہ اس مجرم کو ہم رپورٹ کرا کر سزا دلوا دیں۔ اپنی عرضی دائر کرتا ہے تھانے کے اندر جا کر، پورے طریقے پر تھانے کی پولیس
اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے اور اسے لا کر اسے سزا دیتی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے نے غلطی کر دی، اب اسے چاہیے کہ میرے دربار میں آ کر میرے سامنے کھڑے ہو کر اپنے گناہوں سے معافی مانگ لے. تو ایک بندہ ایک مجرم کو سزا دلوا کر خوش ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مجرم کو معاف کر کے خوش ہوتا ہے. توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. مومنو، اللہ کے سامنے تم توبہ کرو، معافی مانگو. لعلکم تفلحون، تمہارے لیے یہ کامیابی کا سبب بنے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ معافی کو بہت پسند کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب اللہ سے معافی مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی معافی کو قبول کر لیا اور انہیں معاف کر دیا. بنو اسرائیل کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص نے 99 آدمی کو قتل کر دیا. بہت شرمندگی ہوئی کہ بہت بڑا ظلم ہم نے کر دیا اور کرتا چلا جا رہا ہوں. اس کے دل میں یہ بات آئی کہ چلو پتہ کرتے ہیں کہ اس گناہ کی بھی معافی ہے یا نہیں. ایک نیک آدمی سے اپنا سوال پوچھا کہ میں نے 99 آدمی کو قتل کر دیا، کیا میری معافی ہے؟ اس آدمی نے بتایا کہ تیری کوئی معافی نہیں ہے. اسے غصہ آیا، اپنا تلوار نکالا اور اس شخص کو بھی قتل کر دیا. پورے 100 کی تعداد اس نے پہنچا دی. پھر کچھ دنوں تک وہ زندگی گزارتا رہا. پھر اسے اپنے اوپر رحم آیا، شرمندگی ہوئی کہ یہ میں کیا کرتا چلا جا رہا ہوں. ایک عالم صاحب سے ملا، کہا کہ میں نے 100 لوگوں کو قتل کر دیا ہے، میری معافی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس عالم صاحب نے بتایا کہ ہاں تیری معافی ہو جائے گی. کہا کیا کرنا ہوگا ذرا بتائیے. انہوں نے کہا کہ فلاں گاؤں کے اندر چلے جاؤ، وہاں اللہ والے رہتے، اللہ کے برگزیدہ بندے رہتے، اللہ کے مخلص بندے رہتے. اس گاؤں کے اندر جاؤ اور ان کے ساتھ عبادت میں لگ جاؤ، ضرور کوئی راستہ نکل جاوے گا اور وہ لوگ راستہ نکال دیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری معافی کر دے گا. وہ آدمی اپنا سامان لے کر سفر شروع کیا. ابھی راستے کے اندر تھا کہ اس کی موت آ گئی. عذاب کے فرشتے بھی حاضر ہو گئے، رحمت کے فرشتے بھی حاضر ہو گئے. دونوں آپس میں لڑنا شروع کر دیے کہ یہ شخص 100 آدمیوں کو قتل کر چکا ہے. عذاب کے فرشتے نے کہا کہ میں اسے لے جاؤں گا اور عذاب دلواؤں گا. رحمت کے فرشتے نے کہا کہ 100 کو تو قتل کیا، لیکن توبہ کے ارادے سے اور معافی کے ارادے سے یہ نکل چکا ہے، اس لیے اسے میں لے جاؤں گا اور رحمت کے سائے میں اسے جگہ دوں گا. دونوں آپس میں لڑ رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تیسرے فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ تم فیصلہ کرو. اس تیسرے فرشتے نے جا کر فیصلہ کیا کہ دیکھو جہاں اس کی موت ہوئی ہے، جس گاؤں سے یہ چلا ہے،
اسے ناپ لو کتنا ہے، اور جس گاؤں یہ جا رہا تھا اس کی دوری بھی ناپ لو وہ کتنی ہے، جس سے قریب ہوگا اس کے متعلق فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اگر جہاں سے چلا ہے اس سے قریب ہے تب تو واقعتاً یہ سمجھا جاوے گا کہ یہ بغیر توبہ کے مر چکا ہے اور عذاب کا فرشتہ اسے لے جائے گا۔ اور اگر ناپنے کے بعد پتہ یہ چلتا ہے کہ جس گاؤں میں جا رہا تھا اس سے قریب ہے، تب یہ سمجھا جاوے گا کہ یہ توبہ کر چکا ہے، پھر رحمت کا فرشتہ اسے اٹھا لے جائے گا۔ ان دونوں فرشتوں نے ناپی شروع کر دی۔ دیکھنے میں بھی لگ رہا تھا کہ جہاں سے نکلا ہے اس سے یہ قریب مرا ہے، جہاں اسے جانا ہے کافی دور ابھی جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رحم و کرم سے اس جگہ کو اس کی موت سے قریب کر دیا اور اس جگہ کو اس کی موت سے دور کر دیا۔ رحمت کے فرشتے نے کہا کہ ناپ کر دیکھ لیے، اس جگہ سے یہ قریب ہے، اس لیے اسے میں لے جاؤں گا۔ اللہ کو رحم آ گیا۔ اللہ کو معاف کرنے کے لیے صرف بہانہ کی ضرورت ہے۔ اللہ جیسے چاہے گا، جس بہانے سے چاہے گا معاف کر دے گا۔ اللہ نے یہ سوچا کہ توبہ ابھی واقعتاً نہیں کیا ہے، لیکن توبے کے ارادے سے یہ نکل چکا ہے، اس لیے ہم نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا اور اس کو معاف کر دیا۔ اب یہ عذاب کا فرشتہ اسے نہیں لے جاوے گا بلکہ رحمت کا فرشتہ اسے اٹھائے گا۔ اللہ کو توبہ اور اللہ کے سامنے معافی مانگنا یہ بہت زیادہ پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ملی، ایک شخص نے اپنے لڑکوں سے کہا کہ میں نے تو گناہ بہت کیے ہیں، جب میں مر جاؤں گا مجھے دفن مت کرنا۔ لڑکوں نے کہا کہ پھر کیا کروں گا؟ اس شخص نے کہا کہ جلا کر، راکھ بنا کر اسے ہوا میں اڑا دینا تاکہ عذاب نہ ہو، اس لیے کہ اتنے گناہ ہوئے ہیں کہ اب مجھے نہیں لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخشے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف کرے گا۔ لڑکے بھی جاہل تھے، ان لوگوں کو بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ مرنے کے بعد لڑکوں نے جلا دیا اور راکھ بنا کر پوری راکھ کو ہوا کے حوالے کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت تو سب چیز پر ہے۔ ہواؤں کو حکم دیا کہ جتنی راکھ تم لوگ بہا کر لے گئے ہو، اڑا کر لے گئے ہو، سب جمع کرو۔ اللہ نے ساری راکھوں کو جمع کیا، پھر اس کے اندر جان کو ڈالا، پھر وہ شخص زندہ ہوا۔ اللہ نے فرمایا کہ تم نے یہ کام کیوں کروایا؟ اس آدمی نے فرمایا کہ اے اللہ، اتنا گناہ ہم نے کیا تھا کہ تیرے ڈر سے میں نے یہ کام کرایا۔ حدیث کا لفظ ہے فغفر لہ، اللہ کو رحم آ گیا کہ مجھ سے یہ بندہ ڈر گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو بھی معاف کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معافی بہت پسند ہے۔ مثنوی شریف کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص مرد تھا، لیکن اس کی شکل و صورت اور اس کی آواز عورتوں کی طرح تھی۔ وہ اپنے وقت کے بادشاہ کے گھر میں عورتوں کی خدمت کیا کرتا تھا مرد، شکل و صورت عورتوں کی ہونے کی وجہ سے اور آواز عورتوں جیسی ہونے کی وجہ سے بادشاہ کے گھرانے میں عورتوں کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بادشاہ کے محل سے ایک قیمتی موتی غائب ہو گیا۔
بہت زیادہ ڈھونڈنے کے باوجود بھی وہ قیمتی موتی ملا نہیں۔ بادشاہ نے سوچا کہ اب ایک ہی راستہ بچ گیا ہے، جتنے ہمارے گھر کے اندر اور محل کے اندر خادم خدام کام کرتے ہیں سب کے کپڑے کو اتروایا جائے اور پھر موتی کی تلاشی کی جائے۔ جب یہ خبر اس شخص کے کانوں میں پہنچی جو تھا مرد اور عورتوں کی خدمت کر رہا تھا، اب تو وہ پورے طریقے پر ڈر گیا کہ جب جامہ اور کپڑا کھلوایا جائے گا تو میرا پورا عیب ظاہر ہو جاوے گا، پھر بادشاہ مجھے چھوڑے گا نہیں بلکہ قتل کرا دے گا۔ سب کو لائن میں کھڑا کیا گیا۔ ادھر اس کی حالت خراب کہ اب میں کیا کروں۔ مثنوی شریف کے اندر لکھا ہے کہ موقع پا کر اس نے اللہ کے سامنے سجدے میں چلا گیا، کہا کہ اللہ بار بار گناہ میں کرتا رہا، بار بار گناہ مجھ سے ہوتا رہا اور بار بار توبہ کرتا رہا اور پھر گناہ کرتا رہا، لیکن آج تیرے دربار میں حقیقتاً میں کھڑا ہوں اور سجدے میں ہوں، اس مرتبہ تم معاف کر دے، اب آج کے بعد سے میں کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ لائن بائی لائن لوگوں کے کپڑے اتار کر تلاشی لی گئی کہ موتی کس کے پاس ہے۔ بس اب اس شخص کی باری آنے والی تھی۔ اس نے سوچا کہ میرے بھی کپڑے اب کھولے جائیں گے، اب تو میرا عیب ظاہر ہو جاوے گا کہ یہ مرد ہو کر عورتوں کی خدمت کیسے کر رہا اس محل کے اندر آ کر۔ موتی تو واقعتاً میں نہیں لیا ہوں، لیکن جرم اتنا بڑا میں کر رہا ہوں کہ بادشاہ مجھے چھوڑے گا نہیں بلکہ قتل کر دے گا۔ لکھا ہے مثنوی شریف میں کہ اتنا سوچ کر وہ زمین پر دھڑام سے گرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو سجدے میں جا کر وہ توبہ کر چکا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا۔ جب یہ نزدیک پہنچا جہاں کپڑے کھولے جا رہے تھے تو بادشاہ کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ اب چھوڑ دو، موتی مل گیا۔ اس کی جان بچ گئی۔ اس نے کہا کہ اللہ، یہ تو نے مجھے بچا لیا، اب میں ایسی غلطی کبھی نہیں کروں گا، اب میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ بہت پسند ہے۔ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جب ایک انسان اور ایک بندہ اللہ کے سامنے اپنا معافی مانگتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسے طریقے پر صاف کر دیتا ہے جس طریقے پر کہ وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا ہو۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون۔ ہاں، لیکن صرف توبہ 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 کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ معافی مانگتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، اس سے کام نہیں چلے گا، بلکہ توبہ اور اللہ کے سامنے معافی وہی قبول ہوگی جس کے اندر 3 شرطیں پائی جائیں گی۔ نمبر 1، جو گناہ وہ کر رہا ہے فوری طور پر اس گناہ کو چھوڑ دے۔ نمبر 2، جتنے گناہ ہو چکے ہیں ان گناہوں پر اس کی شرمندگی ہو کہ میں نے یہ کیوں کر دیا۔ اور نمبر 3، آگے گناہ نہ کرنے کا مکمل ارادہ ہو کہ اب میں کبھی گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا۔ یہ تینوں چیزیں لگیں گی تب جا کر سمجھا جاوے گا کہ آپ نے توبہ کیا اور اللہ کے سامنے معافی مانگا، اور اگر تینوں میں سے ایک بھی غائب ہو جائے تو یہ توبہ اور یہ معافی اللہ کی یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ ہم گناہ کرتے رہیں
اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہیں، آپ یقین مانیے کہ اس لا حول پر بھی لا حول پڑتا ہے۔ ایسی معافی قبول نہیں ہے۔ یہ تینوں چیزیں ہونی چاہیے کہ جتنے گناہ ہوئے ہیں اس پر شرمندگی، فوری طور پر گناہوں کو چھوڑ دینا، اور پھر آگے گناہ نہ کرنے کا عزم مصمم اور پختہ ارادہ کرنا، تب یہ سمجھا جاوے گا کہ آپ نے گناہوں سے معافی مانگا۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تم سے معاف کر دیا اس کے بعد تاکہ تم شکر ادا کرو۔ بنو اسرائیلیوں، تم لوگ بچڑے کی پرستش میں لگے تھے، توبہ تم لوگوں نے کیا، ہم نے معاف کر دیا۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ کو ہم نے کتاب دی، توریت دیا، والفرقان، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا دیا۔ یا تو کتابوں کے اندر جو احکام شرعیہ ہیں ان کی بات کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالی کہ یہ احکام شرعیہ ایسے ہیں کہ غلط مسئلے کون سے ہیں، غلط عقیدے کون سے ہیں اور صحیح عقیدے کون سے ہیں، ان دونوں کے درمیان احکام شرعیہ الگ کر دے گا۔ یا پھر موسیٰ علیہ السلام کے معجزے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزے بھی دیے کہ معجزے کے ذریعے سے پتہ یہ چلے گا کہ نبوت کا دعویٰ سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ لعلکم تہتدون، یہ کتاب ہم نے کیوں دی؟ تاکہ اس کتاب کے مطابق تم چل کر اور زندگی گزار کر تم کامیاب ہو جاؤ، ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ توبہ تو تم لوگوں نے کر لیا، لیکن بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ توبے سے معاف نہیں ہوں گے۔ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ جن لوگوں نے بچھڑے کی پرستش کی ہے اور جن لوگوں نے بچھڑے کی پرستش نہیں کی ہے، یہ لوگ ان لوگوں کو قتل کریں جن لوگوں نے بچھڑے کی پرستش کی ہے۔ یہ ہماری شریعت کے اندر ہے۔ اگر کسی شخص نے چوری کر لیا، قرآن کہتا ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ۔ چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ چوری کرنے کے بعد وہ توبہ کر لے، توبہ کرنے سے یہ معاف نہیں ہوگا بلکہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ یہ دنیاوی حکم، آخرت میں معافی ہو جاوے گی، لیکن دنیا کا جو یہ حکم ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹا جاوے گا، توبہ کرنے کی وجہ سے بھی معاف نہیں کیا جاوے گا بلکہ اس کا ہاتھ کاٹا جاوے گا۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا۔ شادی شدہ لوگ اگر زنا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بیچ راستے پر کھڑے کر کے پتھر سے مار کر ہلاک کر دیا جائے گا۔ وہ یہ گناہ کر کے توبہ کرے، توبہ کرنے کی وجہ سے یہ سزا معاف نہیں ہوگی۔ پاکیزہ عورت پر کسی نے تہمت لگائی اور اسے ثابت نہیں کر پایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے کوڑے لگائے جائیں گے۔ توبہ کر لینے کی وجہ سے یہ سزا معاف نہیں ہوگی۔ شراب پی لیا، شراب پینے کی وجہ سے اجماع کا یہ فیصلہ ہے کہ 100 کوڑے اس پر لگائے جائیں گے، توبہ کرنے کی وجہ سے معاف نہیں ہوگا۔ تو بہت سارے ایسے گناہ ہیں کہ توبہ کر لینے کے باوجود بھی اس کی سزا دی جاوے گی۔ یہی ہے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگوں نے توبہ کر لیا
لیکن سزا یہ ہے کہ جنہوں نے بچڑے کی پرستش نہیں کی وہ لوگ ان لوگوں کو قتل کریں گے جنہوں نے بچڑے کی پرستش کی ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم، تم لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا بچڑے کو معبود بنا کر، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، تم توبہ کرو اپنے بنانے والوں کے سامنے، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو۔ جو پرستش نہیں کیے ہیں یہ لوگ ان کو قتل کریں گے جنہوں نے پرستش کی ہے۔ ان فتاب علیکم ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ تمہارے لیے تمہارے بنانے والے کے پاس بہتر ہے۔ فتاب علیکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعتاً توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ آذان اور اقامت میں جب مؤذن اشہد ان محمد الرسول اللہ بولتا ہے تو کتنے لوگ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں؟ لکھا ہے فتاوی کی کتابوں میں کہ آذان کا جواب اور ایسی ہی اقامت کا جواب ویسے ہی دیے جاوے جو آذان کے کلمات ہے اور اقامت کے کلمات ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ آذان کے جو کلمات ہیں آپ آذان کے وقت وہی کلمات جواب دیں، اقامت کے جو کلمات ہیں اقامت کے وقت وہی آپ دھیرے دھیرے جواب دیں، اور وہ آپ جانتے ہیں کہ حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے وقت آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے، وہی ہوئے۔ اور قد قامت الصلاح جب اقامت میں جاویں گے تو اقامہ اللہ و ادامہ پڑھیں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا اس کا ثبوت نہیں ہے۔ ایک دوسرا مسئلہ یہ پوچھا گیا تھا کہ جب نبی کا نام آتا ہے تو لوگ اپنی انگلی سے اشارہ کرتے ہیں، اس کا بھی ثبوت نہیں ہے۔ ایک تیسرا مسئلہ یہ پوچھا گیا تھا کہ نبی کا جب نام آتا ہے تو لوگ اپنی انگلیوں کو چومتے ہیں، یہ تو دور دور تک سمجھ میں نہیں آتا۔ نبی کا نام لیا کسی اور نے، وہ آواز پہنچی میرے کانوں میں، ہم کرتے کیا ہیں؟ جس نے نام لیا اس کا منہ بھی نہیں چومتے، کان میں آواز پہنچی کان کو بھی نہیں چومتے، چومتے کس کے ہوئے؟ انگلیوں کو، جس کا اس مسئلے میں کوئی دخل نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر ہمیں چومنا ہی ہے تو جس نے نبی کا نام لیا اس کے ہونٹوں کو ہم چوم لیتے، ہمارے کان میں وہ آواز پہنچی ہم اپنے کانوں کو چوم لیتے۔ انگوٹھے کو چومنا، انگلیوں کو چومنا یہ تو سمجھ میں نہیں آتا۔ اس لیے فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ اسے سنت سمجھ کر چومنا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اسے بدعت قرار دیا ہے۔ نبی کا نام آوے آپ درود شریف پڑھیں، آپ کے پاس پوری درود پڑھنے کا وقت نہ ہو تو آپ کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا کریں۔ یہ صرف انگلی اٹھانا اور انگلیوں کو چومنا اس سے کام نہیں چلے گا، بس